دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے محبت نہ کرتا ہو. ایسا کوئی بھی نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی سنی، کوئی بھی مسلمان جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں خصوصاً سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے. چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو. جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں سے بھی محبت کرتا ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات سے محبت کرتا ہے. تو اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے اس کے دل میں حضرت حسین کی بھی محبت ہوگی. اور جس طرح اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کی محبت جس طرح ایمان کا ایک جزو ہے، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی محبت بھی ایمان کا جزو ہے. جس طرح ابو بکر، عمر، عثمان کا انکار کرنے والا کافر ہے، اسی طرح سیدنا حسنین کریمین، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. جب میری محبت حضرت حسین سے ہے، حضرت حسن سے ہے، ابو بکر صدیق سے ہے، عمر سے ہے، عثمان سے ہے، علی سے ہے، حضرت امیر معاویہ سے ہے، تمام صحابہ سے ہے، جب میری محبت ان تمام حضرات سے ہے تو خاندان نبوت سے بھی میری محبت ایک لازمی ہے. تو میرے بھائیوں، ان حضرات کی محبت کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہے. میرا ایمان تب مکمل ہوگا کہ جب میرے دل میں خاندان نبوت کی محبت ہوگی. میرا ایمان اس وقت مکمل ہوگا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں. آپ کو 4 نسبتیں حاصل ہیں. پہلی نسبت یہ ہے کہ حضرت علی، حضرت حسین حضرت علی ابن ابی طالب کے فرزند ہیں، ان کے بیٹے ہیں. یہ پہلی نسبت. 4 نسبتیں حاصل ہیں حضرت حسین کو، جن میں سے پہلی نسبت حضرت حسین علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں. علی ابن ابی طالب کون ہیں؟ فاتح خیبر ہے. علی کون ہے؟ علی پیارے نبی کا بھائی ہے. علی کون ہے؟ علی ولایت کے سلسلوں کا بانی ہے. علی کون ہے؟ علی علم نحو کا بانی ہے. علی کون ہے؟ علی فاتح خیبر ہے. علی اسد اللہ ہے. علی اللہ کا شیر ہے. یہ پہلی نسبت ہے جو حضرت حسین کو حاصل ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں. یہ پہلی نسبت.
اور دوسری نسبت حضرت حسین کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس عظیم المرتبت خاتون کے لخت جگر ہیں جس کے بارے میں امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا نبی مکرم، نبی محترم، نبی محتشم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی والد اپنی کسی بچی کے گھر میں، اپنی بیٹی کے گھر میں جب جاتا ہے تو والد کے احترام میں بچیاں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ میرے ابا جان آئے ہیں، میرے والد محترم ہیں، ان کے احترام میں، ادب میں بچی کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ عظیم المرتبت خاتون ہے، دنیا والوں نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بیٹی اپنے باپ کے گھر میں آئے، چاہے جتنی بڑی عظمت والی کیوں نہ ہو، باپ کبھی اس کی آمد پر کھڑا نہیں ہوتا، کھڑا نہیں ہوتا، کیونکہ باپ کا مقام بہت بلند ہے۔ باپ کو دل کی خوشی ہوتی ہے، اپنی پلکیں اپنی بیٹی کے سامنے بچھاتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے کہ میرا لخت جگر، میری جان مجھے ملنے کے لیے آئی ہے، دل میں خوشی کا اظہار ہوتا ہے، لیکن باپ کھڑا نہیں ہوتا۔ حضرت حسین اس عظیم المرتبت خاتون کے بیٹے ہیں کہ جب وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے پیارے نبی کے گھر تشریف لاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی محبت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ وہ نسبت ہے جو حضرت حسین کو حاصل ہے۔ تیسری نسبت اسی خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نواسے ٹھہرے۔ یہ تیسری نسبت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک آدمی ہے، وہ نبی کا نواسہ بھی ہو، علی کا لخت جگر بھی ہو، فاطمہ الزہرا کا بیٹا بھی ہو، فاطمہ الزہرا کا لخت جگر بھی ہو، اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پر کلمہ پڑھنے والا بھی ہو، تو ہم اس کے لیے کانفرنس بلاتے ہیں، اس کے لیے سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں، اس کے لیے جلسے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ نسبتیں حاصل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تین نسبتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اگر چوتھی نسبت وہ ہے کہ ایک آدمی اگر نبی کا نواسہ بھی ہو اور علی المرتضیٰ کا بیٹا بھی ہو، خاتون جنت کا لخت جگر بھی ہو، لیکن وہ نبی پر کلمہ نہ پڑھتا ہو، نبی کے دین کا انکار کرنے والا ہو، مجھے بتائیں کیا آپ اس کے لیے کانفرنس منعقد کریں گے؟ اس کے لیے جلسے کا اہتمام کریں گے؟ اس کے لیے جلسے کا اہتمام نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، پیارے نبی کو دیکھنے کی وجہ سے، پیارے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے، اللہ اس کو وہ شرف عطا فرماتے ہیں جس کو صحابیت کہا جاتا ہے، جس کو صحابیت کہا جاتا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اس کو صحابیت کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام نسبتوں سے سب سے بڑی نسبت صحابی ہونا ہے۔ صحابی ہونا یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اعزاز ملا، جو مقام ملا، وہ نسبتیں اپنی جگہ پر اعلیٰ، لیکن صحابی ہونے کی نسبت سے جو مقام ملا ہے اس کی نظیر ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا مقام ہے، میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، یہ چوتھی نسبت ان کو حاصل ہے، صحابی رسول ہونے کی۔ تو میرے بھائیوں، صحابی ہونا ساری دنیا کے کروڑوں لوگ، کروڑوں انسان ولی بن سکتے ہیں، غوث بن سکتے ہیں،
कुतुब बन सकते हैं, अब्दाल बन सकते हैं, लेकिन सहाबी नहीं बन सकते। क्यों सहाबी नहीं बन सकते? इसलिए कि सहाबी होने के लिए ईमान की हालत में नबी को देखना शर्त है और उसी पर खात्मा शर्त है। और प्यारे नबी का सहाबी होना, इसका इंतखाब मैं और आप नहीं करते, इसका इंतखाब अर्शों से पहले से हो चुका होता है कि ये प्यारे नबी का सहाबी होगा, ये प्यारे नबी का दोस्त होगा, इसको प्यारे नबी की मईयत हासिल होगी। ये अर्शों से पहले से तय हो चुका है। 1,44,000 प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अल्लाह ने पहले से लिख दिया था कि ये लोग प्यारे नबी के दोस्त होंगे, ये प्यारे नबी के साथ इनको निस्बत हासिल होगी। तो मेरे भाइयों, ये सहाबी होना बहुत बड़ा मनसब है। दीन के अंदर रिश्तेदारी की कोई अहमियत नहीं है। रिश्ते की बुनियाद पर, ताल्लुकदारी की बुनियाद पर अगर मरातब मिलना होते तो बताओ अबू लहब का क्या कसूर था? अबू लहब का क्या कसूर था? उसको तो रिश्तेदारी हासिल थी। प्यारे नबी का चचा है, कुरैशियों नस्ल है, अरबी जबान जानता है, मक्का मुकरमा में रहता है और प्यारे नबी की विलादत पर 100 ऊंट ज़िबा करता है। ये मोहब्बत की अलामत है ना, ये प्यारे नबी से मोहब्बत की अलामत है। लेकिन प्यारे नबी पर कलमा नहीं पढ़ता, कलमा ना पढ़ने की वजह से वो सहाबी की लिस्ट से निकल जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं? तब्बत यदा अबी लहब व तब। ऐ अबू लहब, तेरे हाथ टूट जाएं, तू तबाह बर्बाद हो जाए। चच्चा है, तबाह बर्बाद हो जाए, गर्क हो जाए। रिश्तेदार है, अरबियों नस्ल है, कुरैशियों नस्ल है, अरबी जबान से वाकफियत रखता है, मक्का मुकरमा में रहता है, बैतुल्लाह के तवाफ करता है, प्यारे नबी को देखता है, लेकिन सहाबियत से निकलने की वजह से, प्यारे नबी के पैगाम को पसे पुश डालने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं? तब्बत यदा अबी लहब व तब। कि जब प्यारे नबी ने पैगाम दिया कि मेरे चचा आ जाओ, मेरे सहाबी बन जाओ, उसने इनकार कर दिया। सिर्फ इनकार नहीं किया, उठा के पत्थर फेंक दिया। हालांकि मोहब्बत भी करता है, सब कुछ है। तो मेरे भाइयों, रिश्ते और ताल्लुक की बुनियाद पर कभी मरातब नहीं मिला करते। आप देखें, एक तरफ पैगंबर है, पैगंबर की आंखों के सामने उसका बेटा गर्क हो रहा है, उसका बेटा गर्क हो रहा है पैगंबर की आंखों के सामने। अल्लाह का नबी कह रहा है, या रब्बुल आलमीन, ये तो मेरी आल है, ये तो मेरी औलाद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, मैंने इसको तेरी अहल से खारिज कर दिया है। क्यों? इसलिए कि इसका अमल अच्छा नहीं है, इसका अमल अच्छा नहीं है। इसने तेरी बात पर लब्बैक नहीं कहा, तुझ पर ईमान नहीं लाया, तुझ पर कलमा नहीं पढ़ा, इसलिए हमने इसको तेरे अहल से निकाल दिया है। आज के बाद ये तेरे अहल में नहीं है, तेरी औलाद में नहीं है, तेरे साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है। अब नबी है तो मालूम क्या हुआ कि नबी है, बेटा तबाह हो रहा है, लेकिन मर्तबा नहीं मिल रहा, बच नहीं रहा। बाप बुत परस्त है, बेटा अल्लाह का पैगंबर है। इब्राहिम की आंखों के सामने बाप मर जाता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाह के आलम इरशाद फरमाते हैं, ए इब्राहिम, आइंदा अगर तूने अपने बाप की मगफरत की दुआ की, मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा, मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। तो मेरे भाइयों, इससे क्या मालूम होता है? इससे मालूम होता है कि रिश्तेदारी की बुनियाद पर, ताल्लुक की बुनियाद पर, कुर्ब की बुनियाद पर कभी मरातब नहीं मिला करते। हज़रत हुसैन की ये निस्बतें आला, लेकिन सबसे बड़ी निस्बत उनको जो मिली है वो पैगंबर के सहाबी होने की हैसियत है। वो प्यारे नबी के सहाबी थे। अल्लाह ने उनको जो मकाम अता फरमाया, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने उनको अज़मतें अता फरमाई। हुसैन कौन है? हुसैन
عظمت و کردار کا گوہر تابدار ہے۔ حسین دوش نبوت کا شاہ سوار ہے، حسین عظمتوں والا ہے، حسین بلندیوں والا ہے، حسین مقام والا ہے، حسین مرتبے والا ہے۔ جس دل کے اندر حسین کی محبت نہیں وہ دل ایمان سے خالی ہے، جس دل کے اندر حسین کا عشق نہیں ہے اس کا دل ایمان سے خالی ہے، جس دل کے اندر حسین کا انس نہیں ہے وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ اور جس طرح علی عظمت والا، علی کا بیٹا حسین بھی عظمت والا، جس طرح علی بلندیوں والا، علی کا بیٹا حسین بھی بلندیوں والا۔ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ سارے کے سارے عظمتوں والے۔ جب میں ان کی عظمتوں کو دیکھتا ہوں، ان کی بلندیوں کو دیکھتا ہوں، ان کی رفتوں کو دیکھتا ہوں، ان کے مقام اور مراتب کو دیکھتا ہوں تو میری پگڑی زمین پر گر جاتی ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند علی، شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 57 سال اس دنیا میں زندگی گزاری ہے۔ 57 سال تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اوپر کتاب ہی نہیں ملتی، کتاب ہی نہیں ملتی۔ اب تاریخ کا ظلم دیکھیں کہ خاندان نبوت کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ 57 سالہ زندگی۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ یہ جو اختلافات ہمیں شیعہ سنی کے نظر آ رہے ہیں، یہ کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ اختلاف ختم ہو سکتے ہیں، یہ اختلاف حل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اسوہ حسینی پر عمل کرنا ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 57 سال زندگی گزاری ہے۔ جب پیارے نبی کا انتقال ہوا 7 سال آپ کی عمر تھی۔ پیارے نبی کے بعد جناب ابو بکر خلیفہ بنے، اس وقت علی ابن ابی طالب، جن کو اسد اللہ الغالب کہا جاتا ہے، اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ شیر کون ہوتا ہے؟ جو کبھی بھی کسی سے متاثر نہیں ہوتا، کوئی اس کو دبا نہیں سکتا۔ حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، حضرت عمر خلیفہ بنے، حضرت عثمان خلیفہ بنے، تو حضرت علی نے ان کی حمایت کی، حضرت علی نے ان کی حمایت کی۔ اور پھر حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے، انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے موافقت کی، اختلاف نہ کیا۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کیا، حضرت عمر کی خلافت کو تسلیم کیا، حضرت عثمان کی خلافت کو تسلیم کیا، حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو تسلیم کیا، کوئی اختلاف نہیں کیا، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ حق پر تھے، یہ لوگ سچے تھے، جس کی وجہ سے خاندان نبوت کے اس چشم و چراغ نے ان سے اختلاف نہیں کیا۔ کربلا کے میدان کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور حتیٰ کہ خود بھی جام شہادت نوش فرمایا، اور خاندان کے 72 افراد کو بھی جو ہے وہ جام شہادت نوش کروایا۔ حضرت حسین یہاں پر کیوں ڈٹ کر کھڑے ہیں؟ حضرت عثمان کے سامنے بھی ڈٹ سکتے تھے، حضرت عمر کے سامنے بھی ڈٹ سکتے تھے، حضرت ابو بکر کے سامنے بھی ڈٹ سکتے تھے۔ حضرت حسین کا اسوہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت حسین نے ان سب کی تائید کی ہے، ان سب کی خلافت کو مانا ہے، ان سب کی اتباع کی ہے۔ اگر یزید کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین اس کو باطل پر سمجھتے تھے، اس کے نظریے کو، اس کے اقتدار کو غلط تصور کرتے تھے، اس لیے حضرت حسین ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں، اسوہ حسینی یہ ہے کہ جب دین خطرے میں ہو، جب اسلام خطرے میں ہو، تو دشمن کے مقابلے میں جو اسلام کے خلاف روڑے اٹکا رہا ہے، اللہ کے قوانین کے اندر ترمیم کی کوشش کر رہا ہے، اس کے سامنے ڈٹ جانا اسوہ حسینی ہے۔ اگر ہم حضرت حسین کے اس اسوہ پر عمل کر لیں، تمام اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے
کہ اس وقت دنیا کفر میں حالات کے مطابق دنیا کفر کے اندر یہود جو ہے وہ سارے دنیا کے کافروں کی قیادت یہود کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس پوری دنیا کے کافروں کی قیادت ہے۔ اب یہودی ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، اور مسلمانوں کا کیا نظریہ ہے؟ مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ قرآن نے بھی بتایا، نہ سولی پہ چڑھایا نہ قتل کیا، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اور عیسائیوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، سب سے بڑے دشمن، حتیٰ کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہودیوں نے عیسائیوں کو کیسے شکست فاش دی۔ دنیا میں ان کو پناہ نہیں ملتی تھی، دنیا میں پناہ نہیں ملتی، لیکن آج مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا کفر متحد ہو چکا ہے، پوری دنیا کفر، یہودی اور عیسائی ایک ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ مسلمانوں کے خلاف، کہ مسلمان بڑھے نا۔ اب دیکھ لیں کہ کچھ سالوں پہلے ایک بہت بڑے پوپ نے وہ اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے اس دعوے سے دستبردار ہوتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے، ہم اس بات سے انحراف کرتے ہیں اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس بات کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مسیح آئے گا، سب بات واضح ہو جائے گی، اس وقت تک ہم خاموش ہیں۔ اب یہودی بھی مسیح کے منتظر، عیسائی بھی مسیح کے منتظر، اور مسلمان بھی مسیح علیہ السلام کے منتظر۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہودی جو مسیح علیہ السلام کے منتظر ہیں اس سے مراد دجال ہے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر، اور ہم مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس وقت حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ اب دیکھو پوری دنیا کفر اس بات پر انہوں نے اتحاد کر لیا ہے کہ ہم عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم مسیح علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کفر مسلمانوں کو لڑانے کے لیے یہ شیعہ سنی فسادات کرتے ہیں کہ تاکہ ان کا شرادہ بکھر جائے، ان کے ملک میں امن نہ رہے، اور جب ہم ان پر حملہ کریں گے تو ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کفر کا یہ ان کی سازش ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد تھے، شیخ الحدیث۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ترمذی اور بخاری شریف مولانا محمد یعقوب صاحب سے پڑھی تھی، اس وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے درجے کے استاد تھے۔ اس زمانے کے اندر شیعہ سنی اختلاف ہو گیا۔ وہ اختلاف کیا تھا؟ جہاں سے شیعوں کا تعزیہ گزرنا تھا، درمیان میں ایک پیپل کا درخت تھا، اور پیپل کی ٹہنیاں درمیان میں تعزیہ کے گزرنے میں رکاوٹ تھی، تعزیہ گزرنے کے درمیان رکاوٹ تھی۔ جب تعزیہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم پیپل کے درخت کی شاخیں کاٹتے ہیں، جڑیں کاٹتے ہیں۔ اب درمیان میں ہندو آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں یہ کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ پیپل کا درخت جو ہے یہ مقدس ہے۔ جس طرح وہ گائے کو مقدس تصور کرتے ہیں، اسی طرح پیپل کا درخت بھی مقدس جانتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ گائے پیپل کا پتے کھا رہی ہے، اس نے کہا گائے پیپل کے پتے کھائے یا پیپل گائے کھائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے ہاں دونوں مقدس ہیں۔ اب مسلمان سنی جب ان کو پتہ چلا کہ شیعہ اور ہندو کے درمیان یہ بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا ہے، ہم کس کی حمایت کریں، دارالعلوم دیوبند میں آئے فتویٰ پوچھنے کے لیے۔ اس وقت مولانا محمد یعقوب صاحب جو ہے وہ وہاں کے شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان سے فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے کہ ہم ہندو کا ساتھ دیں یا ہم شیعوں کا ساتھ دیں یا ہم تیسرا گروہ بن کر تماشا دیکھتے رہیں۔ مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، شیعوں کے اوپر ایک مسلمان ہونے کا لیبل ہے، لیبل لگ چکا ہے۔ اگر شیعوں کو نقصان ہوا اور ہندو جیت گئے
हिंदू तो कहेंगे कि हमने मुसलमानों को शिकस्त दे दी है, लिहाजा तुम सारे के सारे शियों की हिमायत करो, शियों की हिमायत करें। देखो उस जमाने में ये लोग थे कि मुआशरे के अंदर रहना है, हमारे इख्तलाफ सही, हमारे इख्तलाफ हैं, जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर मुल्क के अमन के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए हम एक हो जाएं, ताकि दुनिया कुफ्र के अजाइम खाक में मिला दें। अब मेरे भाइयों, दो नजरिए हैं दुनिया के अंदर, दो बड़े नजरिए, एक हम कहते हैं हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, दूसरे कहते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, वो अपने आप को शिया कहते हैं। ये दो बड़े नजरिए हैं। आप देख लें कि शियों का इस बात पर अकीदा है, वो कहते हैं कि इमाम मादी आएंगे, हम भी कहते हैं कि इमाम मादी आएंगे, लेकिन ये बात अपनी जगह पर। हमारा नजरिया ये है कि इमाम मादी पैदा होंगे, पैदा होने के बाद जवान होंगे, जवान होने के बाद ऐलान फरमाएंगे, हमारा ये नजरिया है। लेकिन शिया कहते हैं कि आज से 1400 साल 1500 साल पहले इमाम मादी पैदा हो चुके हैं और वो कुरान को लेकर गार में चले गए हैं और कयामत के करीब उनका ज़हूर होगा, ये अलामात कयामत है। हम कहते हैं इसी बात को मान लो, सारी बातों को हम छोड़ते हैं, सारी बातों को हम छोड़ देते हैं कि सिर्फ इसी बात का इंतजार करो कि इमाम मादी आएंगे, जो कुरान उनके पास है वो देखेंगे कि कुरान क्या है। अभी तो जो कुरान हमारे पास मौजूद है इस पर अमल करें, सारे इख्तलाफात छोड़ दें, सारी लड़ाइयां छोड़ दें, सारी लड़ाइयां छोड़ दें, सिर्फ इमाम महदी का इंतजार करें। जब वो आएंगे फिर देखा जाएगा वो कैसे आएंगे, किस हालत में आएंगे, क्या लेकर आएंगे, ये बात की बातें हैं। अभी हम इसी बात पर सिर्फ इत्तेफाक करते हैं। मेरे भाइयों, इस वक्त जो है ईरान बहुत बड़ी स्टेट है, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है, वहां पर बताओ क्या शिया मरेंगे या सुन्नी मरेंगे? लामाला सुन्नी भी रहते हैं, वो तो ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ शिया मरेंगे, जब वो बम एटम बम गिराएंगे तो शिया और सुन्नी दोनों मरेंगे। नाम तो मुसलमानों को आएगा ना कि ये देखो ये मुसलमानों का मुल्क है, एक लेबल बन चुका है, एक लेबल बन चुका है मुसलमानों का। तो इसलिए मेरे भाइयों, इन तमाम इख्तलाफात को बाला ताक रखते हुए हमें हज़रत हुसैन के जो है वो मिशन पर अमल करते हुए हमने सबको मानना है जिस तरह हज़रत हुसैन ने माना है। अगर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के उस वसना पर अमल करेंगे, दुनिया के अंदर फसाद खत्म होगा, फितना खत्म होगा।